السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ محرم میں کون سی چیز حرام ہو جاتی ہے؟ یہ 5 چیزیں محرم میں حرام ہو جاتی ہیں۔ چلیے جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں۔ محرم میں شادی کرنا، مہندی لگانا، مچھلی کھانا، توا چڑھانا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ یا کون کون سی چیزیں ہیں جو محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ کئی علاقوں میں ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہوئے جو محرم کے مہینے میں بہت سارے کاموں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے کہ نیا کپڑا پہننا، شادی کرنا، مچھلی کھانا، اسی طرح سے توا چڑھانا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ تو کیا کچھ چیزیں محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ اچھا، یہ لوگ سمجھتے اس لیے ہیں کیونکہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کربلا کا۔ اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یعنی نصوحت والا مہینہ، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غم کا مہینہ، برا مہینہ سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ تو کچھ ضروری باتیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ غلط فہمی آپ لوگ دور کیجئے کہ شہادت سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے، کیونکہ شہادت تو اتنا اونچا مقام ہے کہ نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ شہادت کا ہے، اور شہادت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ شہادت کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے نا کوئی، تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، کیونکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے، تو شہادت سے کوئی منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت تو اس لیے کسی صحابہ کی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ہم بھی ویسا ہی جذبہ اور جوش اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اسلام کی جو تاریخ ہے وہ تو شہادت سے بھری پڑی ہے۔ شاید کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا ہو جس میں صحابہ اکرام شہید نہیں ہوئے ہوں۔ آپ محرم کی پہلی تاریخ لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 دن پیچھے چلے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور تھوڑا سا 20-25 دن پہلے چلے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور بے شمار صحابہ کرام، اور ایسی شہادت کے واقعات پیش آئے ہیں کہ رونا آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تڑپا دینے والے واقعات۔ تو کیا وہ اس لیے ہے کہ ہم کسی مہینے کو منحوس بنا لیں؟ نہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم واقعات کو پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، سچ کے آگے، جھوٹ کے آگے جھکنا نہیں ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ وقت کے کتنی ہی طاقتور سنکٹ تو ہو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتے۔ کربلا کے واقعہ بھی اسی لیے ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے پر اپنا آپا کھونے لگے تھے، ان کا قابو خود پر سے ختم ہوا، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کیا کسی صحابی نے ربیع الاول کے مہینے کو کہا کہ منحوس مہینہ ہے؟ نہ، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مہینہ شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہے، بلکہ شہادت کی وجہ سے تو اس محرم کے مہینے کی فضیلت میں اور 4 چاند لگ گئے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو قیامت تک وہ حرام ہے۔ نکاح کرنا حلال ہے، مچھلی کھانا حلال ہے، کپڑے پہننا، اچھے نئے کپڑے پہننا حلال ہے، کوئی بھی چیز کھانا حلال ہے۔ جتنے بھی جائز اور حلال کام ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، کسی مہینے میں وہ حرام نہیں ہوتے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نکاح کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے، نیا کپڑا پہننا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کی چوائس ہے، مہندی لگاؤ یا نہ لگاؤ وہ آپ کی چوائس ہے، آپ مچھلی کھاؤ یا نہ کھاؤ وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ کسی بھی چیز کو حرام مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی اسے اپنے اوپر حرام قرار مت دو۔ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھنا غلط۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ہاں آپ اپنی چوائس سے اس کو نہیں کھا رہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو حرام مت سمجھو۔ اس لیے چند باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں، کوئی بھی چیز محرم کے مہینے میں حرام نہیں ہوتی، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے۔ جیسے ہم محرم کے مہینے سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، بس ایسے ہی ہم ابھی بھی زندگی گزاریں گے۔ ہاں عبادت کے کام بڑھ جائیں گے، محرم کے مہینے میں روزہ بڑھ جائے گا، نمازیں بڑھا دیں گے، تہجد بڑھا دیں گے، اور کربلا کا واقعہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو سنائیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ماتم کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی محرم بنائے، محرم کا مہینہ تو اسی لیے کہ ہم کربلا کے واقعے کو پڑھیں، اور جو آج کل ہمارے ساتھ دجالی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تو یہ ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔